اوپر جا کر 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر قیام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قیام کر رہے تھے تو کفار کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک غار ثور تک بھی پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمانا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ پرانے سے پرانا جالا بن دو، اور ایک کبوتر کو حکم دیا کہ انڈے دے دو۔ جب کفار کا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوا غار ثور کے منہ تک پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرانی سی غار ہے، یہاں کبوتر نے انڈے دیے ہوئے اور مکڑی نے جالا بندھا ہوا ہے۔ اگر محمد غار کے اندر جاتے یا ابوبکر غار کے اندر جاتے تو یہ انڈے بھی ٹوٹ جاتے اور یہ جالا بھی ٹوٹ جاتا، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی غار کے اندر نہیں گیا ہوگا۔ تو اس طرح وہ کفار کا گروہ یہاں سے واپس لوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گیا۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق ایک چھوٹی سی بچی تھی، تقریباً 10 یا 12 سال کی، روزانہ کھانا تیار کرتی اور یہاں تک اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام روزانہ اسی رستے میں بکریاں چلایا کرتا تھا تاکہ اس بچی کے پاؤں کے نشان ختم ہو جائے اور کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹھکانے کا علم نہ ہو سکے۔ 3 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام کیا۔ 3 روز قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اسی رستے سے آگے مدینہ کا ارادہ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے ایسے نیچے آئے اور یہاں سواری پر سوار ہوئے، اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے۔ اس طرف حرم ہے، کبھی حرم کی طرف دیکھتے اور کبھی اوپر آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ الفاظ کہتے، اے کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہاں ہوئی ہے، اس لیے نبیوں کو بھی اپنے شہر سے محبت تھی، چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ الفاظ کہتے، اے کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہاں ہوئی ہے۔ اور یہی الفاظ کہہ رہے تھے کہ اے کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میرا بچپن یہاں گزرا ہے، میری جوانی یہاں گزری ہے، میرے بڑھاپے کا کچھ حصہ یہاں گزرا ہے، اس لیے تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ لیکن یہ کفار لوگ، یہ ظالم لوگ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، اس لیے میری مجبوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی وقت فرمایا، اے میرے محبوب غم نہ کر، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تجھے دوبارہ یہاں پر لے کر آؤں گا اور بڑی عزت کے ساتھ لے کر آؤں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ پھر اسی مکہ میں داخل ہوئے، تو سب کفار کے سر جو جھکے رہ گئے اس وقت۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو جب مدینے والوں میں یہ خبر پہنچی کہ ان کے درمیان ساقی کوثر، شافی محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی، کیونکہ مدینہ کے لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، تو اس لیے ان میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ مدینہ کے لوگ روزانہ اپنے گھروں سے باہر نکل آتے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینہ والوں نے بہت اچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ایک قبیلہ ہے بنو نجار، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ کلمات پڑھے، طلع البدر علینا من کلمۃ الوداع وجب الشکر علینا، جس کا مطلب ہے آج ہمارے درمیان 14ویں کا چاند آ گیا، ہم اس کا شکر ادا کیسے کریں۔ مدینے والوں کا اتنا اچھا استقبال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ان مدینے والوں کے دل نرم فرما اور ان کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے سختی کو دور فرما۔ آپ لوگ جب مدینہ جائیں گے یا گئے ہوں گے، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو مدینے کا موسم ہے یہاں کی نسبت ٹھنڈا ہے اور وہاں کے لوگ بھی یہاں کی نسبت مہمان نواز ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے مدینے والوں کے لیے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک قیام کیا، انہی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ ویسے مکہ سارا کا سارا مقدس ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جن کو بہت زیادہ رتبہ دیا جاتا ہے، تو یہ جگہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بار بار ہمیں ایسی جگہوں کی زیارت نصیب کرے۔